سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شکر گزاری یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اور ناشکری یہ بہت بڑی کفران نعمت ہے۔ جو بھی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ان کی دی ہوئی نعمتوں پر تو اللہ اسے اور زیادہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی عادت ہے، اور قرآن عظیم الشان میں اللہ نے یہ فرمایا بھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے، یہ فرمایا۔ اور آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو فرمایا آگے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ نہیں فرمایا کہ ناشکری کرو گے ہم نعمت چھین لیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ اگر چاہے ناشکری کرنے والے کی نعمت کو روک لے اور اللہ چاہے تو اس کو دیتے رہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے ناشکری کی اللہ اس سے نعمت چھین لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی فلاں ایک وقت کا سجدہ نہیں کرتا لیکن اللہ نے اسے بڑی نعمتیں دی ہیں۔ ایک نمبر کم کرو آواز، یہ گونج رہی ہے۔ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اللہ سے بہت دور، نمازوں سے دور، دین سے دور، لیکن اللہ نے انہیں بہت دیا ہے۔ تو اللہ تعالی اگر کسی کو زیادہ مال اور زیادہ نعمت یا زیادہ بڑا منصب دے دے تو کوئی یہ خوش ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے ضروری نہیں ہے اللہ نے اس لیے دیا ہو کہ اللہ ہمیں پسند کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، مقدر میں ہے، ملے گا۔ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، ڈگریاں ہے اور نالج ہے، اس کے اندر ہنر ہے، فن ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، اللہ نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہے، تو یہ سب چیزیں تو مقدر سے ہے۔ اللہ کس کو دے اور کس سے لے لے یہ سب ان کا معاملہ ہے، وہ مالک ہے، ان کے خزانے ہیں، ان کے خزانے۔ بندے کا کام ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ایک آدمی کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، اس کے پاس کرائے کی چھت ہے، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تو نے میرے بچوں کو سائے میں رکھا ہے۔ کتنے تیرے لاکھوں کروڑوں بندے دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس یہ کرائے کی چھت نہیں ہے، وہ سڑکوں پر، فٹ پاتھ پر زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں کہ ایک سے ایک دسترخوان، نعمتیں ان کے پیچھے پیچھے ہیں، وہ تنگ آ گئے کھانوں سے، اتنے کھانے، لیکن شکر گزاری نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اگر اللہ چٹنی کھلائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے،
اللہ تو نے چٹنی دی، اس میں مرچ ہے، نمک ہے، دھنیا ہے، خوشبو ہے، تیرا شکر ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو قرآن عظیم الشان میں جو اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کرو گے اللہ نعمتیں بڑھائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے اللہ نے یہ نہیں کہا ہم تمہاری نعمت چھین لیں گے، نہیں، دے بھی سکتے ہیں چھین بھی سکتے ہیں، بس یہ فرمایا ان عذابی لشدید، کہ ناشکر آدمی کو آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یہ فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے ہم ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ دو چیزیں ہیں، حب جاہ، حب مال۔ جس انسان کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی وہ بہت خطرناک معاملہ ہوگا۔ حب جاہ، حب مال، مال کی محبت حد سے زیادہ۔ علماء کا کام لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنا نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں سے مال کی محبت نکالنا۔ پیسہ جیب میں رکھو، اس کی محبت دل میں پیدا نہ کرو، کیونکہ پیسے کی، اسباب کی ہر آدمی کو ضرورت ہے، ہر آدمی کو ضرورت ہے۔ جیسے کشتی بغیر پانی کے سوکھے میں نہیں چلا کرتی، ایسے دنیا دار الاسباب ہے، یہاں کی زندگی بغیر پیسوں کی بھی نہیں چلا کرتی۔ ہر آدمی کو ضرورت ہے، چاہے وہ حافظ صاحب ہو، عالم صاحب ہو، کوئی بھی چودھری صاحب ہو، ہر آدمی کو چاہیے۔ ہاں، خطرہ اس وقت ہے کہ اگر کشتی جب تک پانی پر چل رہی ہے سلامت ہے، منزل پہ پہنچ جائے گی، اگر کشتی کے اندر پانی داخل ہو گیا تو ڈوب جائے۔ اسی طرح اس مال کی محبت اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی تو پھر ایمان ہمارا اس دل کی کشتی میں ڈوب جائے گا۔ تو حب جاہ، حب مال، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ حب جاہ، منصب، عہدہ، یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں ہے وہ بڑے بڑے ظلم کر دیتے ہیں قوموں پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان میں حب جاہ اور حب مال حد سے زیادہ ہو، تو آپ نے مثال دی کہ مجھے ڈر ہے کہیں وہ آدمی ایسے ہلاک نہ ہو جائے جیسے ایک بھیڑیا ہوتا ہے لائن، اور وہ بکریوں پر، گوٹ پر حملہ آور ہو اور وہ سارے ریوڑ کو ہلاک کر دیتا ہے بھیڑیا جب حملہ کرتا ہے بکریوں پر۔ اسی طرح حب جاہ، حب مال جس کے اندر حد سے زیادہ بڑھ گیا تو وہ امت کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ یہ خطرناک چیز ہے، منصب کی محبت، عہدے کی محبت۔ جیسے شیطان، ابلیس، اس کے اندر کیا تھا؟ شیطان نے 4000 سال تک آسمانوں پر اللہ کی عبادت کی ہے، اتنا بڑا عابد تھا۔ آسمانوں پر اس کا نام فرشتوں والا عزازیل تھا۔ جب دنیا میں بھیجا تب اس کا نام شیطان اور ابلیس رکھا گیا۔ تو بڑا عابد تھا شیطان، جس نے 4000 سال اللہ کی عبادت کی ہو، لیکن کس چیز نے اس کو مردود کیا؟ کس چیز نے اس کو دھتکارا؟ حب جاہ، اس کے اندر عہدہ اور منصب کی محبت تھی۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو،
تو اس نے وہاں یہ بات کہی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے، میں سجدہ نہیں کروں۔ اس کے اندر یہ چیز تھی کہ اللہ مجھے نائب بناتے، آدم کو کیوں بنایا، مجھے خلیفہ بناتے، یعنی اس کے اندر منصب اور عہدے کی محبت تھی شیطان میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو دھتکار دیا، مردود کر دیا۔ قرآن عظیم الشان میں ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہ فرمایا شیطان کو جب اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، اس کو مردود کر دیا، اتار دیا، تو اس نے کہا تھا اللہ سے، اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، انہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں میں بہکاؤں گا، انہیں ناشکرا بنا دوں گا، ناشکرا۔ اور جب آدمی اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس کی ساری نیکیاں ختم کر دیتے۔ یہ ناشکری ایسی خطرناک بیماری ہے۔ تو شیطان نے یہی کہا تھا رب سے کہ میں تیرے بندوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکاؤں گا، انہیں ناشکرا کر دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر ان میں سے آپ ناشکرے پائیں گے، وہ شکر ادا نہیں کریں گے۔ یہ شیطان کا دعویٰ ہے۔ لیکن شیطان نے اس آیت میں چار سمت کو بیان کیا ہے قرآن میں، دائیں بائیں آگے پیچھے، اوپر نیچے بھول گیا۔ یہ نہیں کہا اوپر سے بھی بہکاؤں گا، نیچے سے بھی بہکاؤں گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ میرا بندہ جو بھی میری زمین پر سجدہ ریز ہو کر مجھ سے توبہ کرے گا، دعا مانگے گا، تو میری رحمت آسمانوں سے آئے گی اور اسے معاف کر دے گی۔ یہ نقطہ مفسرین نے لکھا۔ تو ناشکری یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ شیطان خود کہہ رہا کہ اللہ تیرے بندے اکثر ایسے ہیں جو ناشکرے ہیں، اور شکر گزاری کی پہلی علامت ہے، اب حضور علیہ السلام نے ہمیں جو دعائیں بتائی ہیں، مسنون دعائیں، ہم ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہر حال کی دعا پڑھو، سونے کی، اٹھنے کی، کھانے کی، بعد کی، بیت الخلاء کی، مسجد میں داخل ہونے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ تمام مسنون دعاؤں کو اپنا معمول بناؤ۔ یہ رب کی سب سے بڑی شکر گزاری ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ دعاؤں کے اہتمام سے اللہ بڑی بڑی بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں، بڑے بڑے ظالموں سے، ظالم حکومتوں سے اللہ بچا لیتے ہیں دعاؤں کے اہتمام سے۔ اس پر مجھے حضرت انس بن مالک جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا پورا واقعہ یاد آیا۔ حجاج ابن یوسف جو کوفہ اور بصرہ کا گورنر تھا، اس نے وہاں پر بڑا ظلم کیا۔ اس کے بعد اس کو عبد الملک ابن مروان نے مکہ اور مدینہ کا گورنر بنایا، حجاج ابن یوسف کو۔ بڑا ظالم آدمی تھا، اس کا ظلم، اس کی بربریت ایسی تھی کہ اس نے مکہ اور مدینہ کا گورنر رہتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس نے سولی پر چڑھایا تھا، جو بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، جو حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، اور حضور علیہ السلام کی سالی حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر۔ اس حجاج ابن یوسف نے
مکہ اور مدینہ کا گورنر رہتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو سولی پر چڑھایا تھا۔ اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جو خادم رسول تھے، حجاج نے ان کو اپنے یہاں بلایا اور بلا کر حضرت انس کو کہنے لگا، حجاج ابن یوسف، انس، ہماری طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، ہم بڑی سواریوں والے ہیں، بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس گھوڑے ہیں اور ایسے ایسے گھوڑے ہیں جو تیرے نبی کے پاس بھی نہیں تھے۔ یہ حجاج حضرت انس سے کہہ رہا کہ ایسے ایسے گھوڑے، ایسی ایسی سواریاں میں نے پال رکھی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بڑی بے باکی اور جرأت کے ساتھ حجاج ابن یوسف سے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں جو بخاری شریف میں بھی ہے کہ آدمی سواری جو پالتا ہے وہ 3 نیتوں سے سواری رکھتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت انس بن مالک بڑی جرأت کے ساتھ حجاج کے دربار میں حدیث سنا رہے کہ آدمی سواری 3 نیتوں سے پالتا ہے۔ نمبر 1 اجر، نمبر 2 ستر، نمبر 2 وزر، نمبر 3 وزر۔ یہ فرمایا اجر او ستر او وزر کہ کچھ لوگ سواری پالتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، اجر کہ اس پر ہمیں اجر ملے گا، ان کی نیت اچھی ہے، ان سواریوں پر ہم جہاد کے کام آئے گی، اسلام کے کام آئے گی، اس کی نیت اچھی ہے، نیت میں سادگی ہے، دکھاوا نہیں ہے، تو اللہ اس سواری والے کو اجر دیتے جس کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ دوسرے فرمایا او ستر، کچھ لوگ اپنی غریبی چھپانے کے لیے اس زمانے میں گھوڑے پالتے تھے کہ لوگ ہمیں غریب سمجھ کر زکات نہ دے، ہمیں وہ اچھا سمجھے، اس لیے گھوڑے پالتے تھے اپنی غربت کو چھپانے کے لیے۔ جیسے یہاں بات روک کر ایک بات کہوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، جب مجمع میں بیان کرتے تھے تو بیان کرتے کرتے اللہ کی کبریائی اور ان کی حمد اور ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ ابن مبارک رونے لگ جایا کرتے تھے اور روتے روتے کھانسی کرتے تھے کہیں لوگوں کو میرا رونا پتہ نہ چل جائے، چھپاتے تھے اس کو کھانسی میں۔ اس پر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج جس طرح لوگ گناہ کر کے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اس وقت ہمارے اکابرین نیک عمل کر کے ان کو چھپاتے تھے، کہیں ہمارے نیک عمل کا، ہمارے اخلاص کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، خالص اللہ کے لیے کرتے تھے، کوئی دکھاوا نہیں، چھپاتے تھے۔ آج تو بڑا دکھاوا ہے، عبادت میں، نمازوں میں، ہر چیز میں دکھاوا۔ تو اس پر فرمایا او ستر کہ لوگ اس نیت سے گھوڑا پالے کہ میری غربت کا پتہ نہ چلے۔ آج تو لوگ غربت کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، مسجدوں میں ہاتھ پھیلا رہے، مخلوق کے سامنے اعلان کر رہے، جہاں اللہ سے مانگنا چاہیے وہاں مخلوق سے مانگتے ہیں، اور وہ لوگ اس لیے گھوڑے پال رہے ہیں تاکہ ہماری غربت کا، غریبی کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ تیسرے فرمایا حضرت انس بن مالک نے او وزر، کچھ لوگ سواری اس لیے رکھتے ہیں
تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے کہ ہمارا رعب اور دبدبا ہو، لوگوں میں ہمارا شور ہو، ہمارے ہٹو بچوں کے شور ہو، بڑا آدمی ہے۔ فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، او حجاج، تو نے جو سواری اور گھوڑے پالے ہیں، اور وزرن، تو نے تیسری علامت کی وجہ سے پالے ہیں، بڑائی اور تکبر میں رکھتے۔ یہ فرمایا۔ حجاج کہنے لگا، انس تجھے معلوم ہے میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا مجھے معلوم ہے تو بڑا ظالم ہے، تو نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، تو مجھے بھی قتل کرے، لیکن فرمایا تو مجھے اس وقت قتل نہیں کر سکتا۔ حضرت انس کہہ رہے حجاج ظالم سے کہ اس وقت تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ کہنے لگا کیوں؟ کہ کیونکہ میں نے ایک دعا پڑھی ہے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ دعائے انس کے نام سے وہ دعا بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ دعائے انس کے نام سے ہے وہ دعا کہ میں نے وہ دعا پڑھی ہے، اور مجھے اس دعا پر جو رسول اللہ نے بتائی تھی ایسا پختہ یقین ہے کہ تم میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ دیکھیے کیا یقین تھا۔ وہ دعا پڑھی حضرت انس نے حجاج کے سامنے، اللہم بکا مالی اللہم بکا اہلی، پوری دعا ہے، دعائے انس کتاب میں ہے، بہت ساری کتاب میں ہے۔ جب حضرت انس نے یہ دعا حجاج بن یوسف کے سامنے پڑھی، وہ کمزور پڑ گیا اور کہنے لگا حضرت انس سے کہ دعا مجھے بھی سکھلا۔ فرمایا تجھ جیسے ظالم کو میں رسول اللہ کی دعا نہیں بتلاؤں گا۔ تو دعاؤں کا ایسا اثر ہوتا ہے میرے بھائیوں، آپ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، یہ اللہ کی بڑی شکر گزاری ہے۔ تو ابھی میں آپ سے 3 سواریوں کا ذکر کر رہا تھا جو حدیث میں کہ لوگ 3 قسم 3 نیتوں سے سواریاں پالتے ہیں۔ آج کی جو گاڑیاں ہیں ان کو بھی آپ ان سواریوں پر قیاس کر سکتے ہیں۔ آج بھی لوگ کار رکھتے ہیں، کوئی ماروتی کی لاتا ہے، کوئی تھوڑا پیسہ آ جائے اس سے اوپر کمپنی ہونڈائی زیادہ آ جائے وہ ٹوئوٹا میں جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ ہو پھر وہ اور وی آئی پی پہنچ جاتا ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، مرسڈیز ہے۔ آج تو لگتا ہے 99% لوگ جو سواری رکھتے ہیں وہ حجاج والی قسم ہے، اور رزق تکبر اور بڑائی کی وجہ سے۔ دیکھتے نہیں ہو یہ مالداروں کے لونڈے، یہ آوارہ، یہ عیاش کیسے بلٹ لے کر وہ پم چھوڑتے ہیں، کتنے بیماروں کے دل دہل جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو راستوں میں یہ کیسے اپنے مال اور اپنی مالداری کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ یہ آوارہ ہے، یہ عیاش ہے، یہ ظالم لوگ ہیں جو بیماروں کو، نمازیوں کو، راہ چلتوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ سواریوں پر فخر کر رہے اور وزرن ہے، یہ 3 نمبر کے لوگ ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، نیک نیتی کے ساتھ سواری رکھیے، اللہ آپ کو اجر دیں گے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے، اللہ آپ کی نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اللہ اس پورے مضمون پر مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا